ہم نے جو سلسلہ تفسیر القرآن خطبات جمعہ میں شروع کیا، سورہ آل عمران کی 28 آیتوں تک پہنچا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز 29ویں آیت سے ہم ترجمہ اور مختصر تفسیر قرآن کریم کی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم مجھے حق سچ پڑھنے کے بعد حق سچ بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی برکتیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 28 میں ہم نے پچھلے جمعہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منع فرما رہا ہے کہ مومن ہو کر کافروں سے دوستی نہیں لگانی۔ مومنوں کو منع کیا گیا کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنانا۔ اگر تم نے ایسا کیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اللہ سے کوئی علاقہ نہیں رہے گا، اللہ سے تمہارا تعلق نہیں رہے گا۔ جب اللہ تمہیں روک رہا ہے کہ کافروں سے دوستی نہ لگانا، تو تم بات مان جاؤ گے تو تمہارے لیے اچھا ہے، اگر نہیں مانو گے تو اللہ تم سے اپنا تعلق توڑ دے گا۔ اور پھر یہ ہر ذی شعور جانتا ہے کہ اللہ جس سے اپنا تعلق توڑ دے، پھر کائنات میں اس کو سہارا کہیں نہیں ملتا۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ اے محبوب قل، یہ 29ویں آیت ہے، رب فرماتا ہے قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ۔ اے حبیب آپ ان کو فرما دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم کچھ چھپاؤ اپنے دلوں میں، او تبدوہ، یا تم ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ سب کو جانتا ہے۔ پیچھے آیت کی سمجھ آ گئی کہ اللہ نے منع کیا ہے کافروں سے دوستی لگانے کو۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ کہیں بھول میں نہ رہنا کہ تم یہ سمجھو کہ کوئی نہیں، ہم رات کو ہی ملتے ہیں نا کافروں کو، کون سا کسی کو پتہ چلے گا، ہم کسی کے سامنے تو نہیں نا دوستی رکھتے، ہم نے چھپ کے دوستی رکھی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے قل، محبوب ان کو یہ بھی بتا دو، ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم نے کچھ دلوں میں چھپایا، او تبدوہ، یا کچھ ظاہر کیا، یعلمہ اللہ، اللہ تو سارا کچھ ہی جانتا ہے۔ اگر چھپاؤ گے تو بھی جانتا ہے، ظاہر کرو گے تو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تو وہ ہے جو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی جانتا ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی جانتا ہے۔ یعنی یہ تنبیہ کی گئی، بتایا گیا، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو تمہاری جلوتوں کی، تمہاری خلوتوں کی، تمہارے ظاہر کی، تمہارے باطن کی خبر نہیں ہوتی، اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ اللہ باقی لوگوں کے اعمال دیکھنے میں مصروف ہوگا، میری طرف اللہ کی توجہ نہیں ہوگی۔ فرمایا یہ نہ سمجھنا، اللہ وہ ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں جو کچھ ہے جب وہ اس سے نہیں چھپا، زمینوں میں جو کچھ ہے جب وہ اس سے نہیں چھپا، تو تمہارا دل تو چیز ہی کوئی نہیں۔ اگر تم نے دل کے اندر کوئی بات چھپائی، اللہ کو تو سارا کچھ معلوم ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اللہ کا ہر چیز پہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی گرفت ہر چیز پہ ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور پھر آگے ڈرایا گیا اگلی آیت میں، آیت نمبر 30 میں فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن سے بھی تمہیں ڈرنا چاہیے کہ جس دن ہر جان اپنے کیے ہوئے اعمال لے کر وہاں حاضر ہوگی۔ جس نے نیکی کی ہوگی خیر محضرا، وہ نیکی لے کر حاضر ہو جائے گا۔ ہر نفس جو اس نے دنیا کے اندر کمایا ہے، من خیر محضرا، نیکیوں میں سے محضرن، وہ حاضر ہو جائے گا وہ لے کر۔ وما عملت من سوء، اور جو اس نے برا عمل کمایا، جو بندہ برا عمل کماتا ہے نا، وہ چاہتا کیا ہے، اللہ نے یہ بھی انسان کی فطرت جو ہے وہ سامنے رکھ دی۔ فرمایا وما عملت من سوء،
اور جو برا کام کرتا ہے نا، جس نے برا کام کیا، تودو وہ یہ چاہتا ہے کہ لو ان بینہا و بینہ، کہ اس کے اور قیامت کے دن کے درمیان امدم بعیدا، لمبی ایک وقت کی قطار بن جائے، لمبا وقت مجھے مل جائے، میرا اللہ سے آمنا سامنا نہ ہو۔ جس نے اعمال برے کیے ہیں نا، وہ یہی چاہتا ہے کہ نہ میں مروں، نہ مجھے موت آئے، نہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ وہ دونوں چیزوں سے ڈرتا ہے۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا، جو برا عمل کرتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ میرے اور قیامت کے دن کے درمیان بہت لمبی مدت والا فاصلہ ہو جائے، لمبا فاصلہ درمیان میں ہو جائے، میں اللہ کا سامنا ہی نہ کروں۔ لیکن اللہ کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اللہ تمہیں اپنی ذات کے جلال سے ڈراتا ہے، اللہ تمہیں اپنے قہر سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ ڈرا بھی دیا، ساتھ رحمت کا پیغام بھی دے دیا۔ فرمایا بچ جاؤ، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں پر ہے مہربان، لیکن اگر تم نے اللہ کو جان بوجھ کے ناراض کر لیا، اللہ کی بات نہ مانی، کفار و مشرکین سے اپنی دوستیاں رکھیں، اللہ کے دشمنوں سے اپنی دشمنیاں رکھیں، رسول اللہ کے دشمنوں سے اپنی دوستیاں رکھیں، اگر تم نے ایسا کر لیا کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی، رسول اللہ کے دشمنوں سے دوستی اگر تم نے چھپکے سے رکھی، چوری چوری رکھی، اگر تم نہ ڈرے اللہ سے، تو دیکھ لینا پھر وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے اپنے جلال سے۔ اگر تم ڈرنا چاہو تو ڈر جاؤ، باز آ جاؤ، نہ دوستی رکھو کسی ایسے شخص سے جس کا اللہ اور اس کے رسول سے تعلق نہیں ہے، تم بھی اس سے تعلق توڑ دو، تمہارا اس سے تعلق نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی۔ اچھا، یہ ڈرانے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ میں ایسا ہوں نہیں، میں جلال میں آ کر بندوں پہ قہر کرنے والا نہیں ہوں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں پر ہے نرم، بڑا مہربان ہے، لیکن جب بندے پھر اللہ کو ناراض کر لیں گے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ مجھے پھر تمہارا جو سرزنش کرنا ہے وہ مجھ پہ لازم ہے کہ میں تمہیں پھر کچھ نہ کچھ سبق تو سکھاؤں۔ تو اللہ ہے مہربان بندوں پہ۔ اور اگلی آیت ہے آیت نمبر 31، اور یہ رکوع نمبر 12 شروع ہو رہا ہے۔ یہاں بہت پیاری بات ہے، آپ جب پہلے اسی نقطے کو سمجھیں گے تو یہاں بھی ایک بڑا اچھا پیغام ہے کہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے، اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اچھا، بندے سارے ہی اللہ کے ہیں، کافر بھی اللہ کے بندے ہیں، مشرک بھی اللہ کے بندے ہیں، مسلمان بھی اللہ کے بندے ہیں، سارے ہی اللہ کے بندے ہیں۔ تو واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اچھا، یہ رؤوف لفظ جو آ گیا یہاں پہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 30 میں، رؤوفن، اس کا معنی کیا ہے؟ مہربان۔ کیا معنی بنا جی؟ مہربان۔ یہی لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اللہ نے استعمال کیا، سورہ توبہ کی آخری آیت میں، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے اور اللہ نے اپنے محبوب کو بھی رؤوف الرحیم بنایا۔ اب دیکھیے یہاں پہ اگر کوئی نیگیٹو مائنڈ انسان ہو، وہ قرآن کو پڑھے تو اسے شاید سمجھ نہ لگے، وہ کہے گا نہیں جی یہ تو ہو نہیں سکتا، بلکہ ایسے جھگڑے موجود ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی تم یہ کیا کہہ رہے ہو۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ رؤوف جو ہوتا ہے، جو مہربانی کرنے والا ہوتا ہے، وہ محسن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جو مہربانی کرے اس کا احسان ہم پہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن وہ جہلم کا شیطان کہتا ہے جی اللہ کا یہ ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت دیے، اللہ کا یہ احسان ہے ہم پہ، لیکن نبی پاک ہمارے محسن نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ، کہتا ہے نبی پاک ہمارے کوئی محسن نہیں کہ نبی پاک کی وجہ سے ہمیں اللہ ملا ہے، نبی پاک ہمارے محسن کوئی نہیں، اللہ ہمارا محسن ہے۔ جب انسان شیطانی شکنجے میں جکڑا جائے تو پھر اس کی عقل اور فکر یوں کام کرتی ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کر کیا رہا ہے۔
وہ کس جانب قرآن کے مفہوم کو لے کر جا رہا ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 ہے، یہ اللہ فرماتا ہے واللہ رؤوف بالعباد، اور سورہ بقرہ کی سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ یعنی آخری آیت سے پچھلی آیت، اس میں اللہ نبی پاک علیہ السلام کو کہہ رہا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ میرا محبوب مومنوں پر مہربان بھی ہے اور مومنوں پر رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اب صفت نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے دی ہے، ہم نے تو نہیں دی۔ کسی حضور کے صحابی نے نبی پاک علیہ السلام کو رؤوف الرحیم نہیں بنایا، اللہ نے حضور کو رؤوف الرحیم بنایا۔ اللہ نے اپنے لیے بھی رؤوف الرحیم کا لفظ قرآن کریم میں استعمال کیا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے لیے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اللہ سارے لوگوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ جیسے لفظ الرحمن ہے نا، بسم اللہ الرحمن، الرحمن لفظ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں پر بھی مہربانی فرمانے والا اور مسلمانوں پہ بھی مہربانی فرمانے والا، سب کو خیر دینے والا۔ اللہ کے سوا ہم کسی اور کو رحمان نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ کے سوا رحیم ہم کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے حضور سید عالم کو قرآن کریم میں رحیم فرمایا ہے۔ اللہ خود بھی رحیم ہے، نبی پاک علیہ السلام کو بھی اللہ نے رحیم بنایا، تو کیا پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ نے خود ہی ہمیں شرک کی دعوت دے دی؟ نعوذ باللہ۔ اب دیکھیے یہ قرآن کریم کو سمجھنا ہم نے یوں ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک کو اپنی مرضی سے مت سمجھیے، کسی استاد کی رہنمائی میں قرآن کو سمجھیے تاکہ آپ گمراہ نہ ہو جائیں، آپ کا قرآن سے تعلق نہ ٹوٹ جائے۔ اگر آپ کا قرآن سے تعلق نہ بھی ٹوٹے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کوئی ایسی نازیبہ بات کر دو کہ جس بات کی وجہ سے ایمان ضائع ہو جائے۔ اب بات بالکل واضح سمجھنے والی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 میں اللہ کہتا ہے واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں پر رؤوف ہے، اور سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا محبوب مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اب یہاں ہم ملا کی مانیں گے یا اللہ کی مانیں گے؟ ہم یہاں اب پلمبر کی مانیں گے یا اللہ کی مانیں گے؟ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے محبوب کو محسن بنایا مومنوں پر، اور جہلم کا شیطان کہتا ہے کہ وہ ہمارے محسن نہیں ہیں۔ اب ہم مانیں گے کس کی؟ جیسے وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے، وہ کہتا ہے دیکھیے جی ہم حدیث پاک کی بات کرتے ہیں، یہ بریلوی جو ہیں یہ آگے سے جناب کسی بابے کی بات کرتے ہیں، ہم قرآن کریم کی ہی بات کریں گے، قرآن کی زبان کو قرآن سے ہی سمجھیں گے۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں اپنے آپ کو رؤوف کہا، سورہ توبہ میں اپنے محبوب کو رؤوف بنا دیا، اپنے محبوب کو رحیم بھی بنا دیا۔ اب تو جھگڑا ختم ہو گیا نا۔ اگر تو کسی مولوی نے بنایا ہو نبی پاک علیہ السلام کو رؤوف الرحیم، پھر تو یہ بات کہی جائے کہ مولوی نے شرک کیا، اللہ رؤوف تھا مولوی نے نبی پاک کو رؤوف کہہ دیا، اللہ رحیم تھا مولوی نے نبی پاک کو رحیم کہہ دیا، پھر تو شرک بنے گا کہ مولوی نے آج خود نبی پاک علیہ السلام کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جو لفظ قرآن نے اللہ کے لیے استعمال کیا۔ جب وہی لفظ اللہ اپنے لیے استعمال کرے اور وہی لفظ اپنے محبوب کے لیے استعمال کرے تو پھر بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ نہیں، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ محبوب اور محب میں میرے تیرے والی بات ہی نہیں ہوتی۔ محبوب حقیقی رؤوف الرحیم میں ہی ہوں، لیکن میں نے تجھے یہ شان عطا کی ہے کہ تو میرے بندوں پر رؤوف بن کے بھی چلا جا، رحیم بن کے بھی چلا جا۔ اللہ عطا فرما رہا ہے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو یہ مہربانی والی صفت کہ آپ مہربانی فرمائیں۔ اور یہ تو ہم بھی بچپن سے چھوٹے چھوٹے تھے جب سے ہم یہ شعر پڑھتے آ رہے ہیں، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یعنی مہربانی کرنا یہ کسی پہ احسان کرنا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی سب سے بڑی مہربانی حضور کی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں اللہ کی پہچان کروا دی، اللہ کی توحید کا سبق دے دیا۔ تو وہ جہلم کا شیطان کہتا ہے جی وہ ہمارے محسن ہی نہیں ہیں، اللہ کا احسان ہے ہم پہ، اللہ ہمارا محسن ہے کہ اس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ
ایسی آفت تب آتی ہے، ایسی مصیبت تب آتی ہے جب بندہ قرآن کو بغیر کسی استاد کے سمجھے، پھر ایسی غلط سمجھ جو ہے، غلط فکر جو ہے وہ انسان کے ذہن میں بیٹھتی ہے۔ پیچھے چونکہ ذکر ہو رہا تھا کہ مومن کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اب یہ جو 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور جب آپ کبھی تنہا گھر میں بیٹھیں تو سورہ آل عمران کا یہ 12واں رکوع شروع کریں، اس کی پہلی آیت کی لذت لیتے جائیں، بس بار بار اس کو پڑھیں اور پھر سوچیں کہ اللہ کے ساتھ جو بندہ بھی اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا، جو بندہ بھی اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے ایک شرط عائد کی ہے۔ فرمایا تیرا دعویٰ میں سچا مان لوں گا، تو یہودی ہے، تیرا دعویٰ میں سچا مانوں گا کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو عیسائی ہے، تیرا دعویٰ میں سچا مانوں گا کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن تجھے کرنا یہ پڑے گا کہ میرے محبوب سے محبت کرنی پڑے گی، میرے محبوب کی اتباع کرنی پڑے گی۔ شرط لگا دی اللہ نے۔ اس آیت کا شان نزول ہی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس یہودی آئے، تو یہودیوں کے دو دعوے ہیں، ایک تو یہودی اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور دوسرا اپنے آپ کو اللہ کے محبوب سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اب ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا قل، محبوب ان سے کہو، ان کنتم تحبون اللہ، او یہودیو تم جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو فاتبعونی، تو اللہ کہہ رہا ہے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو میرے محبوب محمد کی اتباع کرو۔ یہ شان نزول ہے اس آیت کا۔ اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے کہا، حضور نے فرمایا کہ اگر اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، فرمایا وہ کیا کرتے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ میری اتباع کرتے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے وہ بھی میری اتباع کرتے۔ اور بلکہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس وقت میری امت کی شان دیکھنے والی ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے قیامت کے قریب، لیکن امام تم میں سے ہوگا، یعنی امام میری امت میں سے ہوگا۔ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، تشریف لائیں گے دوبارہ، لیکن میری امت کی شان اس وقت دیکھنے والی ہوگی کہ امام تم میں سے ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام امامت نہیں کروائیں گے، بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائیں گے، اور اس امتی کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام۔ تو یہ ایسی فکر ہے قرآن کی، اس کو جب ہم محسوس کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالی بڑی خوشبو آئے گی۔ فرمایا قل، اے محبوب جو بندہ بھی مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے، ان کنتم تحبون اللہ، ہر اس شخص کے لیے اس آیت میں پیغام ہے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، وہ مسلمان ہو، وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، وہ کوئی ہو، ان کنتم تحبون اللہ، جس شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، فاتبعونی، وہ حضور فرماتے ہیں میری اتباع کرے، میرے پیچھے چلے۔ جب وہ اتباع کامل کرے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر انعام کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات بالکل نہیں، اس کو آپ قریب سے ہی سمجھ لیں کہ اگر پرائم منسٹر کہتا ہے کہ اگر تم میری پارٹی کے ہو یا میرے ساتھ محبت کرتے ہو تو اپنے علاقے میں یہ کام کرو، اگر تم میرے ساتھ مخلص ہو تو پھر فلاں بندے کو میں نے تمہارے علاقے میں نمائندہ بنا کر بھیجا، اس کی بات مانو۔ یہ پارٹیوں میں ایسے ہی چلتا ہے نا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو طرح کی قومیں تھیں، ایک نصارہ یعنی عیسائی، دوسرے یہود۔ دونوں باری باری نبی علیہ السلام سے کبھی مناظرہ کرنے کے لیے آتے، کبھی مکالمہ کرنے کے لیے آتے، کبھی مباحثہ کرنے کے لیے آتے، اور ایک وقت تو وہ آیا کہ نجران کے عیسائیوں سے نبی علیہ السلام نے پھر مباہلہ بھی کیا
یعنی وہ بار بار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے، آپ کو لاجواب کرنے کے لیے بار بار وفدوں کی شکل میں آتے، وفد بنا کر آتے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ایسا یہ محبت والا پیغام بھی ہے اور سخت پیغام بھی ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، محبوب جو بھی آپ کے پاس آ کے کہے نا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، فرمایا اس کی محبت کو اب چیک کرنا ہے نا، واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ فاتبعونی، آپ اس سے کہیے کہ تو میری اتباع کر، اگر تو میری اتباع کر گیا تو اپنے دعوے میں سچا، اگر تو میری بات مان گیا تو اپنے دعوے میں سچا۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کس نے مانی؟ دنیا گواہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پیچھے، حضرت عمر نبی علیہ السلام کے پیچھے، جناب عثمان نبی علیہ السلام کے پیچھے، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا حضور علیہ السلام کے پیچھے نبی علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھاتے ہوئے 2 رکعتیں پڑھی گئی، تیسری رکعت میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اتباع کا کہا، اور نماز کی حالت کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنا رخ اطہر پھیرا۔ ان صحابہ نے بھی حضور سید عالم سے سوال نہیں کیا، بلکہ جدھر محبوب نے رخ پھیرا انہوں نے بھی ادھر ہی رخ پھیر دیا۔ یہ اتباع کامل ہے، بغیر سوچے سمجھے۔ نبی کریم علیہ السلام غزوہ احد کے لیے نکلنے لگے تو آپ نے انصار اور مہاجرین کو خطاب کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے یا رسول اللہ، ہماری ماؤں نے ہمیں جنم ہی اس دن کے لیے دیا ہے کہ ہم آپ کی ذات پہ قربان ہو جائیں، آپ حکم تو کریں، ہم آگ میں کود جائیں گے، آپ حکم تو کریں، ہم دریا میں چھلانگ لگا دیں گے۔ یا رسول اللہ، ہم نے ان جسموں کو کرنا کیا ہے؟ آقا، ہم آپ کے لیے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروانا پسند کریں گے۔ بلکہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ، جب میں میدان کارزار میں جاؤں تو مولا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، میرے کان الگ ہوں، میری ناک الگ ہو، میری آنکھیں الگ ہوں، میرا بدن الگ ہو، ہر عضو میرا الگ الگ پڑا ہو، اور یا اللہ بروز حشر میں تیری بارگاہ میں ایسے ہی پیش ہو جاؤں اور تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ یہ کان کس کے لیے کٹوائے تھے، تو میں کہوں یا اللہ تیرے لیے۔ عبداللہ میں تجھ سے، یا اللہ تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ یہ تو نے ناک کس کے لیے کٹوائی تھی، تو مالک میں کہوں تیرے لیے۔ یا اللہ تو مجھ سے کہے کہ عبداللہ یہ تیرے ہاتھ کس لیے کٹے تھے، تو میں کہوں مولا تیرے لیے۔ کامل اتباع حضور سید عالم کی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہو جائے۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اب اتباع کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ اتباع کہتے ہیں قدم بقدم کسی کے پیچھے چلنا، قدم بقدم کسی کے پیچھے چلنا۔ یہ 2 طرح ہی ممکن ہے، ایک اپنے دشمن کے قدموں کے نشان ڈھونڈنے کے لیے دشمن کا پیچھا کرنا، اور دوسرا محبوب کے قدموں کے نشان ڈھونڈنے کے لیے محبوب کے قدموں کو تلاش کرنا۔ بس یہ 2 طرح قدم بقدم پیچھے چلا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر 2 ہی قاعدے ہیں، یہ تیسرا قاعدہ کوئی نہیں۔ یا چور کی ٹو کے لیے، دشمن کی ٹو کے لیے اس کے قدموں کے نشانوں کو تلاش کیا جاتا ہے، یا محبوب کو پانے کے لیے محبوب کے قدموں کی تلاش میں عاشق نکلتا ہے۔ تو اتباع کہتے ہیں قدم بقدم پیچھے چلنا، ہر بات میں اتباع کرنے کی کوشش کرنا۔ تو صحابہ نے یہ بدرجہ اتم کر کے دکھایا ہے، بدرجہ اتم۔ آپ جب دیکھیں گے نا، یہ حضرت زینب، حضرت عبداللہ بن جحش کا میں نے ابھی نام لیا، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ ان کی بہن بعد میں ہماری ماں بنی، حضرت زینب بنت جحش۔ ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے ہوا تھا، نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے۔ وہاں بھی ماحول ایسا ہی تھا، حضرت زید بن حارثہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر بھیج دیا، اپنے پھوپھی کے گھر، کہ جاؤ ان سے کہو کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ اب سارے لوگوں کی نظریں زید بن حارثہ پہ تھیں، تو حضرت زینب بنت جحش حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی اس وقت، بعد میں وہ ہماری ماں بنی، ام المومنین بن گئی۔ اب سارے عرب کے لوگ وہ دیکھ رہے تھے کہ اب پتہ چلے گا نا کون حضور کی بات مانتا ہے۔ زید بن حارثہ غلام بن غلام بن غلام بن غلام ہیں، اور عبداللہ بن جحش کی بہن عرب میں خوبصورت ترین، نیک صورت بھی ہیں، نیک سیرت بھی ہیں، اور فیملی وائز بھی بہت اچھی۔
اب پتہ چلے گا کہ اللہ کے محبوب کی اتباع کون کرتا ہے۔ زید بن حارثہ نکاح کا پیغام لے کر گئے، عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے لیے فکر مند ہوئے، حضرت زید بن حارثہ کو باتیں سنائی، کہنے لگے تیرے ساتھ کر دوں اپنی بہن کا نکاح، تیرے ساتھ کروں اپنی بہن کا نکاح، تو غلام ابن غلام، میں تیرے ساتھ کیسے کروں گا۔ حضرت زینب بنت جحش اندر سے سن رہی ہیں، انہوں نے آواز دی کہ اب باتیں نہ کرو، اب جیسا رسول اللہ نے کہا ویسا ہی کر دو، میں اسی میں راضی ہوں جس میں اللہ کے محبوب راضی ہیں۔ اتباع اس کو کہتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو اتباع والے نہیں ہیں، ہم تو نعروں والے لوگ ہیں، نعروں والے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام ہیں رسول کے غلام، بس ہم یہاں تک محدود ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں 20-25 منٹ کے عاشق، بس اس سے زیادہ نہیں ہم۔ وہ شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ سنی او قوم ہے جڑی نبی پاک علیہ السلام دے مدینے والوں منہ کر کے کہندی ہے سونیا تیرے پیچھے مر جاواں گے پر تیری گل نہیں مننی۔ بڑا جملہ ان کا سونے کے پانی سے لکھنے والا جملہ ہے۔ وہ اکثر اپنی تقریروں میں کہتے تھے کہ سنیو تسیو قوم ہو کہ مدینے وال منہ کر کے کہندے ہو کہ سونیا تیرے پیچھے مر جاواں گے پر گل نہیں تیری مننی۔ بالکل ایسے ہی ہے، دیکھ لیں آپ، اللہ ماشاء اللہ کوئی چند لوگ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جیتے اور مرتے ہیں، ورنہ سارے میرے جیسے بے عمل ہی ہیں۔ تو اللہ کریم نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنے محبوب کی زبان سے جواب دیا۔ جہاں کہیں لفظ قل آتا ہے نا، قل قرآن پاک میں قاف 2 نقطے جس کے اوپر ہوتے ہیں، قل، اس کے اندر اتنی لذت ہے، بیٹھ کے بس سوچا کریں اپنی آنکھیں بند کر کے کہ یار اللہ نے یہ کتنا محبوبانہ انداز اپنایا ہوگا کہ اپنی بات اپنے محبوب کے منہ سے سن رہا ہے، اپنی بات اپنے محبوب کے منہ سے سن رہا ہے۔ قل، اے محبوب تو کہہ، اے محبوب تو کہہ۔ ہاں جی، یہ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی یہ آیت آتا ہے نا لفظ قل، اللہ کہتا ہے محبوب تو کہہ، هو اللہ احد، محبوب تو کہہ اللہ ایک ہے، تو کہہ، ہاں جی تو کہہ اللہ ایک ہے۔ محبوب سے کہلوایا اور پھر حکم دیا فاتبعونی، محبوب کی اتباع میں جو مجھے ایک مانے گا نا مسلمان وہ ہوگا، ورنہ یہودی اللہ کو ایک مانتے ہی تھے، عیسائی بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، یہ تو بعد میں ان کے اندر مشرکانہ عقائد و نظریات آ گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جو شخص یہودی ہو یا عیسائی ہو اگر وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ یوں محبت کرے جیسے محمد عربی تعلیم دیں گے، جو ان کے پیچھے لگ کے مجھ سے محبت کرے گا، رب فرماتا ہے جو میرے محبوب کی بات مان کے میرے پیچھے آئے گا نا، یحببکم اللہ، پھر اللہ اس سے محبت کرے گا، پھر اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے، حضور سے جو محبت ہے، وہ کس طرح کی ہے۔ بس میں یہاں پہ 2-3 احادیث پڑھتا ہوں۔ ایک تو پہلی یہ سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو یا اللہ جو حسن اور حسین سے محبت کرے تو بھی اس کے ساتھ محبت فرما، یا اللہ جو حسن اور حسین سے محبت کرے تو بھی اس کے ساتھ محبت فرما، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یا اللہ جو ان سے بغض رکھے تو ان کے ساتھ بغض فرما۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور حسین کی محبت کو بھی معیار حق قرار دے رہے ہیں، ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دے رہے ہیں۔ اور پھر دوسری جگہ پہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور سید عالم نے فرمایا کہ لوگوں میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کو برا بھلا نہ کہنا، میرے جانے کے بعد ان پر طعن و تشنیع نہ کرنا، جو ان سے محبت کرے وہ میری وجہ سے محبت کرے، جو ان سے بغض رکھے وہ میری وجہ سے بغض رکھے، یعنی جس کو میں چھوڑ دوں اس کو وہ بھی چھوڑ دے، جس سے میں محبت کروں وہ اس سے محبت کرے۔ فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے ہی محبت کرے گا،
اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے ہی بغض رکھے گا۔ یعنی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی محبت کو دو حصوں میں تقسیم کر کے پھر کامل کر رہے ہیں۔ کیا حضور فرما رہے ہیں کہ جو اہل بیت سے بھی محبت کرے اور میرے صحابہ سے بھی محبت کرے وہ میری محبت کے اندر کامل شخص ہوگا، وہ فتبعونی کے زمرہ کے اندر آئے گا۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ صرف رسول اللہ سے محبت رکھنا اور حضور کی آل سے کنارہ کشی اختیار کرنا یہ بھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ جیسے جو بندہ کہے اللہ سے مجھے بڑا پیار ہے، اللہ سے بڑا، نبی پاک کے ساتھ مجھے پیار نہیں ہے اتنا، اللہ سے مجھے بڑا پیار ہے۔ نبی پاک تو اللہ کے بندے ہیں نا جی، بس نبی پاک سے مجھے تھوڑا پیار ہے، اللہ سے بڑا مجھے پیار ہے، وہ بھی کامل شخص نہیں۔ اور جو کہے کہ مجھے نبی پاک سے بھی بڑا پیار ہے، اللہ سے بھی بڑا پیار، لیکن نبی پاک کی آل سے مجھے پیار نہیں ہے، وہ کس کھاتے کا مسلمان ہے بھائی؟ یہ تو میں برداشت نہیں کرتا۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم دین کا، آپ میں سے کوئی شخص میرے بچوں سے نفرت کرے، میرے بچوں کو اچھا نہ سمجھے، میں تو اس کو اچھا ہی نہیں سمجھوں گا۔ ہاں جی، وہ تو امام الانبیاء والمرسلین ہیں، حجت اللہ علی العالمین ہیں، اللہ کے نائب، اللہ کے مظہر عتم۔ تو گویا جو رسول اللہ کی اولاد کو اچھا نہ سمجھے وہ بھی ایماندار نہیں، اور جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا تن من دھن سارا کچھ قربان کر دیا، جو ان کو بھی اپنا نہ سمجھے وہ بھی رسول اللہ کا کچھ نہیں لگتا۔ یعنی صحابہ و اہل بیت کی محبت رسول اللہ کی محبت کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ دونوں کی محبت اپنی جھولی میں ڈال کے پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام سے محبت کرو، پھر اللہ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے؟ یحببکم اللہ، وہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہاں جی، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ پھر اللہ کی محبت کا انداز اسی یحببکم اللہ، اسی کے ساتھ میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، یحببکم اللہ، جب اللہ کسی سے پھر محبت کرتا ہے نا، پھر اللہ کرتا کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے یہ، وہ حدیث شروع ہو رہی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے بغض رکھے اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہاں سے یہ حدیث شروع ہوتی ہے، طویل حدیث ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پسند وہ میرا بندہ ہے جو 5 فرض نمازیں ادا کرے، اس کے بعد جو نوافل کی کثرت کرے، اور پھر نوافل کی کثرت کرتے کرتے، یہ حدیث قدسی ہے بخاری کے اندر۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ کلام اللہ کا ہوتا ہے، زبان رسول اللہ کی ہوتی ہے۔ اچھا، اللہ فرماتا ہے پھر جب میں بندے سے پیار کرتا ہوں نا، اس کے نوافل کی وجہ سے، صدقات و خیرات کی وجہ سے، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ فَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ اللہ فرماتا ہے پھر جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، پھر مقام اس کو یہ دیتا ہوں، اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اپنے بندے کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ گویا دیکھنے کو وہ عام بشر نظر آتا ہے، لیکن اس کے جسم کے روئے روئے میں اللہ کی قدرتوں کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے، اس کے روئے روئے میں اللہ کی قدرتوں کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے، اس کے بولنے میں، اس کے دیکھنے میں، اس کے سننے میں، اس کے پکڑنے میں، اس کے چلنے میں۔ پھر اس کے لیے دور و نزدیک والی بات کوئی نہیں رہتی۔ یہ مرزا جہلمی کو اصل میں استاد ملا کوئی نہیں، اگر کسی استاد کا یہ شاگرد ہوتا تو اس کا استاد اس کو یحببکم اللہ کی تفسیر ضرور سمجھاتا۔ ہے جاہل اور پھر اوپر سے ہے انجینئر، عالم کوئی نہیں، کسی مدرسے میں پڑھا کوئی نہیں، ورنہ اگر کسی مدرسے میں پڑھا ہوتا نہ سمجھتا تو استاد نے مرغا بنا کے اس کے 2-4 چھتر جب لگانے تھے اس کو سمجھ آ جانے تھے۔ استاد نے چنڈیا نہیں نہ ہے، اس واسطے جو دل چاہتا ہے وہ بکواس شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ جب میں تم سے محبت کروں گا نا، تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے، میں تم سے کروں گا محبت، پھر انعام میں تمہیں کیا دوں گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر انعام یہ ملے گا کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پھر کوئی گناہ تمہارے ذمہ نہیں رہے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔
قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کہیے ان کو اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ مکرنے والوں سے، انکار کرنے والوں سے محبت کرتا ہی نہیں۔ اللہ تو محبت ان سے کرے گا جو آپ کی بات مانیں گے، اللہ محبت ان سے کرے گا جو آپ کی غلامی اختیار کریں گے، اللہ محبت ان سے کرے گا جو آپ کے لیے جئیں گے، آپ کے لیے مریں گے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ وہ ہے جس نے چن لیا آدم کو، حضرت نوح کو، اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، اور ان کو فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ یہ ان نبیوں کے ادوار کی بات ہو رہی ہے۔ جب آدم علیہ السلام کا زمانہ تھا تو وہ اپنے زمانے میں پوری کائنات پہ فضیلت والے، جب نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا وہ اپنے زمانے میں پوری کائنات پر فضیلت والے، جب آل ابراہیم کا زمانہ تھا وہ آل ابراہیم اپنے دور میں سب پہ فضیلت والے، اور جب آل عمران کا زمانہ آیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا وہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ فضیلت والے، اور جب دور مصطفیٰ جان رحمت کا آ گیا تو اللہ کریم نے سب کی فضیلتوں کا اختتام فرما دیا، مصطفیٰ جان رحمت کی فضیلتوں کا آغاز فرما دیا، پھر سب کی فضیلتیں ختم۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، یہ دونوں باپ ہیں اولاد آدم کے۔ حضرت آدم علیہ السلام، یہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہوا، لیکن رشتوں کے اندر بندش نہیں تھی۔ بھائی کا نکاح بہن سے ہو سکتا تھا، بیٹی کا باپ سے ہو سکتا تھا، رشتوں میں بندش نہیں تھی۔ بندش کا بھائی جب حضرت نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے باقاعدہ طور پر رسول بنا کر بھیجا، شریعت دے کر ان کو بھیجا، تب یہ بندشیں آ گئیں کہ بھائی کا بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، باپ کا بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، چچا کا بھتیجی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ سارے رشتے جو آج محرم ہیں، غیر محرم ہیں، ان رشتوں کی تفصیل جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ان کی شریعت کے اندر اللہ کریم جل جلالہ نے تفصیل کے ساتھ ان کو دی۔ انہوں نے پھر یہ رشتے حرام کیے جو حرام کرنے والے تھے، وہ رشتے حلال بتائے جو حلال کرنے والے تھے۔ یہ نوح علیہ السلام بھی اس طرح اولاد آدم کے باپ ہیں۔ تو اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو ان کو چنا۔ مطلب یہ ہے کہ نبوت جو ہے نا، نبوت اور رسالت یہ وہبی وصف ہے، وہبی یعنی عطا کرنے والا وصف ہے، محنت سے نبوت نہیں مل سکتی، اللہ کا فضل ہے یہ۔ کوئی شخص یہ چاہے کہ میں محنت کروں، عبادت کروں تو شاید اللہ تعالیٰ مجھے نبوت دے دے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبوت جو ہے وہ نماز پڑھنے سے نہیں ملتی، نبوت روزے رکھنے سے نہیں ملتی، نبوت زکوٰۃ دینے سے نہیں ملتی۔ نبوت اللہ کا وہ خاص انعام ہے جو اللہ کریم نے اپنے چنے ہوئے بندوں پر کیا ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو۔ آل عمران سے مراد یہ حضرت سیدہ مریم جو ہیں، یہ حضرت عمران کی بیٹی ہیں۔ یہاں سے ان کی فضیلت کا آغاز ہوتا ہے، حضرت سیدہ مریم سے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ پنگوڑے کے اندر آپ نے کلام فرمایا تھا، سیدہ مریم کے اندر بھی رب ذوالجلال نے یہ وصف رکھا تھا کہ حضرت سیدہ مریم آپ ایک دن میں آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ اتنی گروتھ کرتا جتنی ایک سال میں بچے کا جسم گروتھ کرتا ہے۔ یہ سیدہ مریم کو بھی اللہ کریم جل جلالہ نے وصف بخشا ہے۔ اور جیسے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے بچپن کے اندر پنگوڑے میں کلام کیا، اسی طرح حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو بھی رب نے وصف بخشا۔ انہوں نے بھی اپنی کم سنی میں یعنی چھوٹی عمر میں، بالکل چھوٹی عمر میں انہوں نے بھی کلام ایسے ہی کیا، کیونکہ یہ بھی اللہ کی ایک خاص بندی تھی، خاص ولیہ تھی حضرت سیدہ مریم، چونکہ آپ کی والدہ جن کا نام تھا حنا، یہ حضرت مریم کی والدہ کا نام تھا، جو حضرت عمران علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی۔
حضرت حینا ان کا نام تھا، انہوں نے یہ منت مانی تھی اللہ کے حضور کہ یا اللہ، لوگ اپنے بیٹوں کو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے چھوڑتے ہیں۔ وہ ایک دن حضرت حینا جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا کہ درخت کے اوپر ایک پرندہ بیٹھا ہے اور وہ پرندہ اپنے بچے کو بھرا رہا ہے، کھلا رہا ہے، اس کے ساتھ وہ پیار کر رہا ہے۔ تو حضرت حینا جو حضرت مریم کی والدہ تھی، یہ بڑھاپے کی طرف گامزن تھی، انہوں نے جب اس درخت پہ بیٹھے اس پرندے کو دیکھا تو اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، جیسے یہ پرندہ اپنے بچے سے پیار کر رہا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے، اگر تو مجھے اولاد عطا فرمائے تو میں بھی اپنی اولاد کے ساتھ محبت کروں، اپنی اولاد کو پالوں پوسوں، یا اللہ کرم فرما، میں منت مانتی ہوں اگر تو مجھے لڑکا دے تو مالک میں اسے تیرے گھر کا خادم بنا دوں گی، اگر تو نے مجھے بچہ دیا میں اس کو تیرے گھر کا خادم بنا دوں گی، تیرے گھر کے لیے چھوڑ دوں گی۔ حضرت عمران جب گھر آئے تو حضرت مریم کی والدہ نے، حضرت حینا جن کا نام تھا، انہوں نے حضرت عمران سے کہا کہ میں نے آج منت مانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے بچہ دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی۔ حضرت عمران ان سے تھوڑے نالاں ہوئے، وہ کہنے لگے کہ اللہ کی بندی، تجھے کیا معلوم اللہ تجھے بیٹی دے گا یا بیٹا دے گا؟ بیت المقدس کی خدمت کے لیے تو معمور ہونے والے سارے بچے ہیں، وہاں پہ لڑکے ہیں، اور تو نے منت مان لی کہ تجھے بچہ ہو اور تو اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کرے گی، اگر تیرے لڑکی ہوگی تو کیا کرے گی؟ خیر، حضرت حینا انہوں نے منت مان لی، لیکن اسی دوران حضرت عمران علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ یہ حضرت سیدہ مریم جو ہیں ان کے انتقال کے بعد پھر یہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو انشاءاللہ العزیز حضرت سیدہ مریم کی ولادت اور ولادت کے بعد والے جو واقعات ہیں وہ اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی، وہ پورا ایک چیپٹر ہے اگلا، تو وہ انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے گا کہ حضرت مریم کی ولادت کیسے ہوئی، آپ کی ولادت کے بعد پھر قرآن اندازی کیسے ہوئی، تو پھر حضرت مریم کو بیت المقدس کا متولی خادم کیسے بنایا گیا، وہ ساری چیزیں پھر بلکہ اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کا ولی جس جگہ پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے نا، اس جگہ کی برکتیں قرآن سے کیسی ثابت ہیں۔